وہاں پہ ڈھول باجے رقص و سرور کی محفل سجی ہے۔ میں بچہ تھا، میں نے وہ بکریاں اپنے ساتھی کے حوالے کی اور میں وہ ڈھول باجے کی محفل میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب وہاں پہ پہنچا تو اللہ نے میرے کان بند کر دیے اور مجھے نیند آ گئی، اور نیند کی آغوش میں میں سویا، اور رات کا ٹائم تھا جب میں سویا، اور صبح جب سورج طلوع ہوا تو میری آنکھ کھلی۔ دوسری مرتبہ پھر یہ واقعہ رونما ہوا، پھر میں ایک ایسی مجلس میں جا پہنچا جہاں باجے ڈھول موجود تھے۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہاں بھی مجھے آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، اور میرے کان اللہ نے بند کر دیے۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا جو بھار ہم نے تمہارے اوپر ڈالنا ہے، اس نبوت کے بھار میں یہ لازم ہے کہ آپ کے اندر شرم و حیا انتہا کی ہو۔ اور آلات موسیقی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن افسوس، صد افسوس ہمارے اس معاشرے کا، اس جہالت والے معاشرے کا، کہ یہ ربیع الاول کے 10-12 دن گزرے، کتنی نعت کی محفلیں ایسی سجی ہیں جن کے اندر ڈھول بجتا تھا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں اور ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی باجے بجا رہے ہوتے ہیں، دف بجا رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر آپ کی شرم و حیا کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی گانا نہیں سنا اور کبھی رقص و سرور کی محفل کا حصہ نہیں بنے۔ اور آپ اپنے چچا کے ساتھ حرم شریف کے اندر جب حرم کی تعمیر ہو رہی تھی، مشرکین تعمیر کر رہے تھے، تو آپ ابھی بچپن میں تھے، تو حضرت عباس انہوں نے آپ کو اینٹیں پکڑائی، پتھر پکڑائے، لیکن جب آپ پتھر اوپر رکھتے تھے تو یہ جگہ جو تھی یہ چھیل جاتی تھی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضرت عباس نے کہا اپنی لنگی اتار لیجئے جو چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے، اور اسے اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا دیکھیے کہ آپ نے وہ لنگی اتاری، آپ نے اوپر رکھی تو آپ اضطراب کی کیفیت میں آ گئے اور غشی کھا کے آپ گر گئے، اور غشی کی حالت میں آپ نے فرمایا میری لنگی واپس کرو، میری لنگی دو، مجھے میری لنگی دو۔ آپ کی لنگی، آپ کی چادر آپ کو دی گئی، اور وہ چادر دوبارہ آپ نے باندھی، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے کام شروع کیا۔ یہ بھی اس بات کا پیغام ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ نے کتنا شرم و حیا آپ کے اندر رکھا تھا، اور آپ نے نبوت میں فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پھر جوانی کے اس لمحات کے اندر اللہ نے جو بصیرت آپ کو عطا فرمائی، جو عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو انصاف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کہ جب کعبہ بن گیا تو مسئلہ یہ بن گیا کہ حجر اسود، وہ جو کالے رنگ کا پتھر ہے، حجاج کرام جب جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور اس حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں یا استسلام کرتے ہیں، اس کالے رنگ کے پتھر کو کعبہ میں فٹ کرنا تھا۔ اب ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ یہ سعادت ہم نے حاصل کرنی ہے، ہر دوسرا قبیلہ یہ کہتا تھا کہ یہ سعادت ہم نے حاصل کرنی ہے، اور اس میں ایک لڑائی شروع ہونے والی تھی، اور اگر یہ لڑائی شروع ہو جاتی تو اتنی خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی کہ صدیوں تک یہ لڑائی بند نہ ہوتی۔ چنانچہ ان قبیلوں کے بڑے آپس میں بیٹھ گئے، انہوں نے یہ مشورہ کیا
کہ اس کا حال یہ ہے کہ صبح حرم کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ شخص جو فیصلہ کرے گا ہم اس کا فیصلہ قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ کی شان ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے حرم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اب اہل مکہ یہ تو سمجھ لیتے کہ یہ نوجوان بصیرت و بصارت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک بہترین منصف ہے اور امانت دار ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہمارے درمیان تم فیصلہ کرو، قربان جاؤں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی شباب کے طرف جا رہے ہیں، ابھی جوانی ہے، اور اس عالم کے اندر اللہ نے یہ بصیرت دی۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ، وہ چادر لائی گئی، اس چادر کے اوپر آپ نے فرمایا اس پتھر کو رکھو، اس چادر کے اوپر پتھر کو رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس پتھر کے ایک حصے کو پکڑ لے۔ چنانچہ ہر قبیلے کے سردار نے اس کپڑے کے ایک ایک حصے کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اب سارے مل کے اس چادر کو اٹھاؤ اور اس پتھر کو وہاں پہ فٹ کر دو جہاں پہ اس کو فٹ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ سارے سرداروں نے اس چادر کو اٹھا کے اس حرم کے اندر کعبہ کے اندر حجرہ اسود کو فٹ کر دیا، اور ایک بہت بڑی لڑائی ٹل گئی اور لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بہترین فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبوت صرف عبادت کی بنیاد پہ نہیں ملتی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ دور کو دیکھ لیں، جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا کوئی نماز نہیں تھی کہ آپ پڑھتے، کوئی روزہ نہیں تھا کہ آپ رکھتے، کوئی حج اور عمرہ نہیں تھا جو آپ نے کیا ہو۔ یہ وہ خصوصیات اللہ نے آپ کو دی تھی جن خصوصیات کی بنیاد پہ آپ کو نبوت ملی تھی۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ حیا میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، بصیرت و بصارت میں، انصاف میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ نے ایمانداری بھی اتنی دی جس کی کوئی حد نہیں، اور برکتیں تو آپ کے اندر سے نزول ہوتا تھا کہ جب بارش کا آنا بند ہو گیا ایک مرتبہ تو مشرکین نے آ کے ابو طالب سے کہا اے ابو طالب تم جا کے اللہ سے دعا مانگو۔ جب ان پہ مشکل وقت آتا تھا دعا وہ اللہ سے مانگتے تھے خالص، اللہ سے دعا مانگو کہ بارش برسائے۔ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی بچپن میں تھے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کی پیٹھ کو پشت کو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا دی، اور کعبہ اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے پروردگار میں یہ بچہ پیش کر رہا ہوں، بارش کی ضرورت ہے۔ اتنی بارش ہوئی کہ کبھی بھی عرب کے لوگوں نے اتنی بارش نہیں دیکھی۔ اس پہ پھر ابو طالب نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ وہ برکتوں والا بچہ ہے جس کے آنے سے آسمانوں کے بادل بارش برسایا کرتے۔ یہ اللہ نے رحمت بھی آپ کو بچپن میں عطا فرمائی، یہ برکت بھی اللہ نے بچپن میں عطا فرمائی۔ پھر اسی دوران ابو طالب کے حالات معاشی طور پہ کمزور ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے علاقے میں لے کر گیا۔ ابو طالب وہاں جب پہنچا تو وہاں ایک راہب تھا، یعنی عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، راہب ہوتا ہے، وہ اپنی جھونپڑی سے، محبت خانہ سے، عبادت خانے سے کبھی نہیں نکلا۔ لیکن جب ابو طالب وہاں گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، آپ ابھی جوانی کی عمر میں تھے، تو وہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ اس نے کہا یہاں کوئی بچہ آیا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا یہ ہے محمد بن عبداللہ۔ کہا تمہارا کیا لگتا ہے؟
کہا یہ میرا بھتیجا ہے، تو اس راہب نے کہا، برجیس اس کا نام تھا، اس نے کہا اس کو واپس لے جاؤ، آگے یہودی ہیں اس کو مار دیں گے۔ ابو طالب نے کہا اس کو کیوں ماریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ بچہ ہمارے علاقے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت اس کو سجدہ کر رہے تھے، پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ درختوں کا سجدہ کرنا اور پتھروں کا سجدہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچہ نبی ہے اور یہ نبوت کا اعلان کرے گا، اور میں نے اس کی مہر نبوت دیکھی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی بھی کی، قدم چوما، اور اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ چنانچہ واپس آ گئے۔ پھر ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ کے پاس لے گئے۔ ختیجہ عرب کی مالدار عورت تھی، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، مزاربت کا کاروبار کرتی تھی۔ مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ مال کسی کا ہو، محنت کسی کی ہو، اور نفع نقصان میں دونوں برابر ہو، اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ پیسہ میرا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی، نفع نقصان برابر ہوگا، یہ جائز ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، شوہر ان کا فوت ہو گئے تھے، دونوں فوت ہو گئے تھے، اور ابھی وہ بیوہ تھیں۔ لوگوں کے نکاح کے پیغام بھی آ رہے تھے لیکن وہ انکار کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو ابو طالب نے کہا کہ ختیجہ یہ میرا بھتیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو بھی اپنے کاروبار میں شامل کر لو اور اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پہلا سفر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد بن عبداللہ، تم اس میسرہ کے ساتھ شام کے علاقے میں جاؤ اور تجارت کر کے آؤ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی 25 سال بھی مکمل نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بکریاں چرائی ہیں، کبھی بزنس نہیں کیا، کبھی کاروباری خاندان سے تعلق نہیں رہا، کبھی کوئی اپنی دکان نہیں بنائی، لیکن یہ تجارت میں پہلا سفر تھا۔ جب واپس آئے تو حضرت ختیجہ نے غلام سے پوچھا بتاؤ کیا صورتحال رہی ہے؟ کہا جب سے میں آپ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ اس غلام نے کہا ختیجہ اتنا منافع میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس سفر کے اندر میں نے دیکھا۔ تو ختیجہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو اب اس غلام کی بات سنیں، اس نے کہا یہ شخص اتنا امانت دار ہے، اتنا خوش اخلاق ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی بات کرتا تھا جرت نہیں ہوتی تھی کوئی اس کے ساتھ انکار کرتا۔ اس کی خوش اخلاقی نے، اس کی امانت داری نے، اس کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے یہ تجارت اتنی پاک اور صاف رہی کہ کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا محمد بن عبداللہ کا ہمارے ساتھ آنے میں منافع ہوا۔ حضرت ختیجہ بڑی متاثر ہوئی۔ اب یہاں بھی ایک پیغام ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، کوئی عبادت نہیں کر رہے، اور 15 سال بعد نبوت کا اعلان بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس وقت آپ ایک بزنس مین کی حیثیت سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تاجروں تجارت کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کاروبار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس اللہ کے سائے کے نیچے وہ تاجر بھی کھڑا ہوگا جس نے اپنی تجارت بڑی امانت داری کے ساتھ کی ہوگی۔ آپ نے امانت دار تاجر کو اللہ کے سائے کے نیچے کھڑے رہنے کی بشارت دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی تاجر امانت داری سے تجارت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہا ہے۔ زور کی 2 سنتیں تو ہم پڑھیں
مغرب کی 2 سنتیں تو ہم پڑھے، فجر کی 2 سنتیں تو ہم پڑھے، لیکن یہ سنت ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرے نبی نے بڑی امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا تھا اور یہ پیغام دے دیا تھا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور تاجر ہو، وہ اگر تجارت کے اندر بے ایمانی کرتا ہے اور پھر جا کے 12 ربیع الاول کے جلوس میں آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ اس کمائی سے حلوے پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہے اور کیک کاٹتا ہے اور جھنڈیاں لگاتا ہے اور بیج لگا کے عشق رسول کے دعوے کرتا ہے، لیکن تجارت کرتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اور پھر 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں عشق رسول کے دعوے اور حلیم پکا کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ عاشق رسول وہ ہے جس نے تجارت کی اور بڑی امانت داری کے ساتھ تجارت کی۔ وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے یا کسی فیکٹری کے اندر بیٹھا ہے، مال بیچتے ہوئے گاہک کو بتاتا ہے یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، اس کے اتنے پیسے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف داڑھی والی سنت نظر آتی ہے، صرف پگڑی والی سنت نظر آتی ہے، صرف مسواک والی سنت نظر آتی ہے؟ یہ سنت کیوں نہیں نظر آتی کہ میرے محبوب نے تو تجارت اتنی امانت داری سے کی تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے پاس بڑے بڑے تاجر آ کے نکاح کا پیغام لاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ پیغام لاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ اس نوجوان سے میں شادی کروں، امانت داری کی بنیاد پر، خوش اخلاقی کی بنیاد پر۔ چنانچہ دولت نہیں دیکھا، آپ تو غریب تھے، آپ تو یتیم تھے، آپ تو مسکین تھے، آپ کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لیکن اللہ کی مشیت بھی اس کے اندر تھی کہ اللہ نے خدیجہ کی ساری دولت بھی محمد الرسول اللہ کی جھولی میں ڈالنی تھی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔